يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به. صلوات. ایک اور بلند صلوات صلیت. خاص حاجات کی برابری کے لیے میرے بھائی کی والدہ گر کر چوٹ لگی ہے. انہیں آپ کے ذہنوں میں بھی جو عزیز و اقارب ملنے والوں میں پڑوسیوں میں بیمار ہیں ان سب کی شفاء کلی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ آل عمران ہے اور آیت کا نشان 7 ہے. اللہ اپنے اس کلام میں قرآن کا تعارف اور قرآن سمجھانے والوں کا تعارف کروا رہا ہے. قرآن اللہ کی کتاب جس کے بارے میں ہم شیعہ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، اگرچہ میں میرے سنی بھائیوں کے جو فقہا اور علماء اور مفتیان دین ہیں وہ اگر ناراض نہ ہو تو میں کہوں کہ میں ان کی بھی اور اپنے بھی عقیدے کو بیان کر رہا ہوں. ہوتا ہے کبھی کبھی یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ بھئی تم تو نہیں بتاؤ گے، ہم بتائیں گے کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے. لیکن جو میں نے کتاب پڑھی ہیں ان کے مطابق سنی شیعوں کا قرآن کے بارے میں 3 روشن عقیدے ہیں. 3 عقیدے ہم سنی شیعوں کے برابر ایک جیسے ہی ہیں. پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ نبی مکرم نے یا کسی بھی محترم ترین شخصیت نے نہیں لکھا، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کے لیے اللہ نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ مفتریات ہیں، یہ گھڑے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے الفاظ ہیں، تو فاتو بمثل ھذا، تو اس جیسا ایک اور کلام لے آؤ.
کیونکہ جو لکھا جا سکتا ہے، گھڑا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے، تو تم بھی تو بنا سکتے ہو. اگر بنایا جا سکتا ہے تو تم بھی بنا سکتے ہو. تو پھر اگر یہ بنا ہوا ہے، بنایا گیا ہے، لکھا گیا ہے، تو پھر تم بھی ایک اسی جیسا لکھ کر لے آؤ، اس معیار کا کلام لکھ کر لے آؤ. یا مثلاً اس نے کہا کہ فاتو بے اشر سورن، اچھا پورا کلام نہیں لا سکتے ہو تو پھر 10 سورے اس جیسے لے آؤ. اور کم کر دیا اللہ نے. پہلے تو کہا پورا قرآن، ایک قرآن جیسا ایک کتاب کلام اور لے آؤ. پھر کہا نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، تم 10 سورے لے آؤ. پھر اور بھی اللہ نے رعایت دے دی، فرمایا بے سورۃ مثلہ، ایک سورہ لے آؤ. تم 10 سورے نہیں لا سکتے تو ایک سورہ لے آؤ. پھر چوتھی آیت میں فرمایا بے حدیث مثلہ، ہزاروں آیات ہیں، ایک ان ہزاروں آیات جیسی ایک آیت لکھ کر لے آؤ. 1400 سال سے یہ پرانا دعویٰ ہے نا، یہ قرآن تو نبی پہ نازل ہوا ہے نا. 1400 سال سے، یعنی آپ سے زیادہ تو ہمارے دشمنوں کو ہمارے بارے میں معلومات ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو مجھے اگر میرے کسی بچے نے آج پہلی دفعہ یہ سنا ہو کہ اللہ نے قرآن مجید میں 4 مختلف جگہوں پر اعلان کیا کہ پورا قرآن 10 سورے، ایک سورہ، ایک آیت قرآن جیسی لکھ کر لے آؤ، تو ممکن ہے میرے کسی بچے کے لیے نئی بات ہو کہ ایسا کچھ ہے قرآن میں، لیکن دشمن کو بہت پہلے سے پتہ ہے. تو وہ اگر لا سکتے ہوتے تو اتنے بڑے بڑے خرچے کرنے کے بجائے چند عربی ادیبوں کو پیسے دیتے اور کہتے کہ تم قرآن جیسا قرآن لکھ دو، قرآن کے سوروں جیسے سورے لکھ دو. تو آج تک کوئی نہیں لکھ کر لایا. بلکہ کبھی اگر ان کے فورموں پر، ظاہر ہے میری تو فیلڈ، میرا شعبہ ہے، میرا کام ہے نا یہ، جب ان کے فورموں پر اس موضوع پر گفتگو کبھی ہوئی نا تو انہوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو جواب دیا. مثلا جو میں نے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک ہندو عربی ادیب سے جب کسی شاگرد نے، ان کے شاگرد نے کہا کہ قرآن، آپ بھی عربی ادیب ہیں، قرآن کا جواب لکھ دیجئے، جھگڑا مٹا، مسلمان ہارا، اسلام ہارا، غیر مسلم طاقتیں جیت جائیں گی، سب لپٹ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ نظریہ ہی ختم ہو جائے گا، ایک دعویٰ ہے قرآن کا. تو وہ ناراض ہوئے، خفا ہوئے اور کہنے لگے بیٹا آئندہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا، اس موضوع پہ پہلے بہت باتیں ہو چکی ہیں، بس تمہیں میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. وہ اپنے لوگوں میں کہنے لگے میں بس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں. لوگ نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتے تو قرآن کا کیا جواب لائیں گے؟ یعنی مولا علی، صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. مولا علی کا کلام اتنا مضبوط کلام ہے، اتنا زبردست، لفظ یہاں پر ہی زبردست کا صحیح لگے گا، اتنا زبردست کلام ہے مولا کا. زبردست اردو میں زبردست، جہاں ہاتھ اوپر رہے اسے کہا جاتا ہے زبردست. زبر اوپر ہوتا ہے نا، زیر نیچے ہوتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات. اللہم صلی علی. اتنا زبردست کلام ہے مولا علی کا کہ نہج البلاغہ کا جواب آج تک کوئی نہیں لکھ سکا. 30 سے زیادہ شرحیں نہج البلاغہ کی لکھی گئی ہیں، اور جن میں برابر کی تعداد ان شرحوں کی اہل سنت نے لکھی ہیں. اور اہل سنت علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ تحت کلام الخالق، صلوات پڑھے تو جملہ سناتا ہوں، تحت کلام الخالق و فوق کلام البشر. علی کا کلام، علی کے کلام کی مختصر تعریف یہ ہے کہ قرآن کے بعد ہے اور بشر کے کلام سے اوپر ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، پہلا عقیدہ ہمارا. دوسرا عقیدہ ہمارا، بچوں کو جیسے کلاس لی جاتی ہے نا، ایسے پڑھا رہا ہوں میں یہ. دوسرا عقیدہ ہمارا قرآن کے بارے میں یہ کہ قرآن قلب مصطفیٰ، سرکار دو جہاں کے اوپر اترا ہے. یعنی قرآن کا رشتہ اگر کسی سے ہے تو وہ نبی سے ہے، قرآن کا تعلق اگر کسی سے ہے تو وہ سرکار دو جہاں سے ہے. قرآن نبی کا معجزہ ہے.
یہ سرکار کے قلب مبارک پر اترا ہے، اور قرآن علم الہی کا جلوہ ہے، اللہ نے تجلی کی ہے نبی کے اوپر۔ توجہ ہے؟ حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے بڑے مقامات دے دیے نا، تو حضرت موسیٰ کے ذہن مبارک میں خیال آیا کہ اللہ سے جو قرب ہے وہ بڑھنا چاہیے، اور بڑھنا چاہیے، اور بڑھنا چاہیے۔ اسی دور میں حضرت موسیٰ کے کچھ قریبی لوگوں نے کہا کہ اللہ دکھائیے ہمیں، اللہ ہے کیسا؟ تو حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے تھے اللہ سے بات کرنے، اللہ سے ملاقات کرنے، اللہ سے ان کی گفتگو ہوتی تھی وہاں۔ تو کوہ طور پر ایک دفعہ جا کر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ رب انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تجھے دیکھوں۔ تو اللہ کا جواب آیا کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور اگر اے موسیٰ تمہیں دیکھنے کا شوق ہے تو فانظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، میں پہاڑ پر اپنی تجلی کرتا ہوں، اگر پہاڑ باقی رہ گیا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ان بچوں کو سمجھانے کے لیے شاہ صاحب مثال اگر انہیں دوں کہ جیسے آئینہ ہوتا ہے نا، تو بلا تشبیہ اللہ کا جلوہ ہوگا آئینے میں، اور آئینے میں سے دیکھا جائے گا، ڈائریکٹ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو ہم پہاڑ کو آئینہ بنا دیتے ہیں، اگر یہ پہاڑ ہمارے جلوے سے باقی رہ گیا تو تم بھی دیکھ لو گے ہمیں، آئینہ رہے گا تو ہم آئینے میں کسی کو دیکھیں گے نا جی۔ تو آئینہ بنانا چاہتا ہے اللہ پہاڑ کو، تو اللہ نے کہا کہ میں فانظر الی الجبل ان استقر مکانہ، قرآن کی آیت، اگر یہ اپنی جگہ موجود رہا، باقی رہا، فسوف ترانی، تو تم دیکھ لو گے مجھے، اور اگر یہ اپنی جگہ باقی نہیں رہا، یہ تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا، تو پھر تم مجھے کیسے دیکھو گے؟ حضرت موسیٰ نے بڑا رزق لیا بھائی، حضرت موسیٰ نے کتنی بڑی آزمائش قبول کر لی۔ فرمایا ٹھیک ہے، اب یہاں پر لوگ بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ چلے، اور قرآن کہتا ہے فَتَجَلَّى رَبُّهُ إِلَى الْجَبَلِ، تو حضرت موسیٰ کے رب نے جبل کی طرف، پہاڑ کی طرف، جبل پہاڑ کی طرف اللہ نے تجلی کی، تو فَصَعِقَ مُوسَىٰ وَخَرَّ، اور ایک مرتبہ جیسے ہی تجلی ہوئی تو بجلی جیسی چمکی، جیسے ہی تجلی ہوئی، اب بجلی تو میں نے کہہ دیا، تجلی ہوئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ کے حواری مر گئے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا حضرت موسیٰ کو تو اس کے بعد حضرت موسیٰ، توجہ چاہوں گا، حضرت موسیٰ کی آنکھیں اتنی تیز بین ہو گئی تھیں کہ 30,000 میل کے فاصلے سے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ اتنے تیز بین ہو گئے تھے کہ اتنے دور سے جہاں چاہتے تھے وہاں سے انہیں نظر آنا شروع ہو جاتا تھا، اور اندھیرا ان کے لیے اندھیرا نہیں ہوتا تھا جی۔ حضرت موسیٰ نے ایک تجلی اللہ کی دیکھی تو بے ہوش ہو گئے، قرآن کہہ رہا ہے خر موسیٰ، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، علامہ اقبال مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ 2 مصروں میں کہتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھے تو مجھے مصرع یاد آئے، بے یک جلوے ز ہوش رفت، بے یک جلوے توحید عزم، اے موسیٰ، اے موسیٰ آپ ایک تجلی رب سے ہوش آپ کا اڑ گیا، وہ کون تھا جو عین ذات کو معراج میں دیکھ کر آیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ موسیٰ ز ہوش رفت بے جلوے صفات، اب مصرع مجھے یاد آ گیا، موسیٰ ز ہوش رفت بے یک جلوے صفات، تو عین ذات می نگری و می تبسمی،
علامہ اقبال کے دو مصرے، موسیٰ ایک جلوے سے ہوش سے چلے گئے، آپ عین ذات بھی دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ جی اب اللہ پر جو جلوہ ہے، معاف کیجئے گا، نبی پر جو جلوہ ہے اللہ کا، وہ قرآن کی صورت میں ہے۔ یہ قرآن پہاڑ پر آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ قرآن نبی پر آیا ہے، اور نہ صرف نبی مکرم اس جلوہ ذات الہی کو محسوس کرنے کے بعد بھی مسکرا رہے ہیں، جی مسکرا رہے ہیں حضرت نبی مکرم، ان کی کیفیت کچھ ایسی ہے۔ تو کیا مقام ہے، کیا تو یہ معجزہ ہے سرکار کے اوپر، اللہ نے قرآن کی صورت میں نبی کو معجزہ عطا کیا ہے۔ اور نبی کیونکہ آخری نبی ہیں، قیامت تک نبوت آپ ہی کی رہنی ہے، تو معجزہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا، ورنہ نبی ہو اور معجزہ ختم ہو جائے تو پھر نبوت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نبوت کے ساتھ ساتھ معجزہ رہتا ہے نا، تو قرآن کا ہونا دلیل ہے کہ نبی کی نبوت ہے، یہی دلیل ہے خاتمیت کی۔ ہم سرکار کے خاتم الانبیاء ہونے کے قائل ہیں، کسی کو صفائیہ نہیں پیش کر رہا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے جب آپ سب کہتے ہیں اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، تو پھر خاتمیت کہاں رہی؟ جب سب کے سب محمد ہیں تو پھر خاتم الانبیاء آپ کیسے بول رہے ہیں؟ تو میں انہیں جواب دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس جتنی خاتمیت کی مضبوط دلائل ہیں اتنے شاید کسی کے پاس ہوں۔ ہم تو ہر آنے والے نبی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں علی ولی اللہ پڑھ کے۔ اب کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا، اب بات ہوگی تو ولایت کی ہوگی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ نبوت کے موضوع پر بات نہیں ہونی، نبوت کا عنوان ختم ہو گیا۔ دوسرا ہمارا عقیدہ قرآن کے حوالے سے یہ کہ قرآن نبی کا معجزہ ہے۔ تیسرا عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ تیسرا عقیدہ جسے میں آپ سے توجہ آج کی مجلس میں تھوڑا سا اہتمام سے چاہوں گا، وہ ہمارا قرآن کے بارے میں تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف وہی ہے جو نبی پہ نازل ہوا۔ قرآن میں ایک من زیادہ نہیں ہے، ایک فی کم نہیں ہے، قرآن میں کوئی واو زیادہ نہیں ہے، قرآن میں کوئی بے کم نہیں ہے، ایک ایک حرف قرآن مجید کا ویسا ہی ہے جیسا نبی پہ نازل ہوا۔ اس پر ہمارے پاس موٹے روشن دلائل ہیں، موجود ہیں۔ سب سے پہلی دلیل میں قرار دے رہا ہوں، میں اپنے بیان میں پہلی دلیل رکھ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے دعویٰ کیا ہے، چیلنج کیا ہے، اعلان کیا ہے، میدان میں آنے کی دعوت دی ہے، نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ جی اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ دعویٰ کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے کہ آؤ اس کو بگاڑ کر دکھاؤ، میں موجود ہوں اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہ نحنو کا جو لفظ ہے نا، نحنو، ورنہ وہ کہتا کہ انا نزل، تو یہ لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی مفرد کے لیے استعمال کرتا ہے کہ میں نے اسے نازل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں جہاں ہم کا لفظ آیا ہے وہاں دو معنی مراد ہیں۔ ایک معنی تو تحدی، چیلنج کے ہیں، جب کوئی کہتا ہے نا ہم، تو اس کے اندر طاقت زیادہ ہے، اس میں دعویٰ زیادہ ہے، اس میں طاقت زیادہ ہے۔ ہم نے کیا ہے کام، کس نے کیا؟ ہم نے کیا ہے، یعنی ہماری طاقت تم سے زیادہ ہے، سامنے والے کو یہ کہہ کر۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کلام اللہ کا ہے، مگر اللہ سے لے کر نبی تک پہنچانا، پھر نبی مکرم کا ایک ایک حرف ویسے ہی پہنچانا جیسے نازل ہوا ہے، یہ سارا جو اہتمام ہو رہا ہے یہ حفاظت قرآن کا ہی تو اہتمام ہے۔ توجہ ہے حضرات کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی یہ جو نبی کے لیے، سرکار کے لیے اللہ نے کہہ دیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بات ہی نہیں کرتا میرا نبی مگر بولتا ہے تو وحی کے مطابق، یہ بھی تو قرآن کی حفاظت ہے۔ جی جو میں نے کہا ہے وہی پہنچا رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ میں نے اگر آپ کے سامنے کوئی حدیث
بیان کی تو علماء کے درمیان بحث شروع ہو جاتی ہے کہ مولانا وہ جو آپ نے ایک لفظ حدیث میں بیان کیا ہے وہ فلاں نسخے میں نہیں ہے اور فلاں نسخے میں ہے، اور دیکھیں فلاں نسخے میں جس میں وہ ہے اور آپ نے وہاں سے بیان کر دیا تو وہ نسخہ تو معتبر ہی نہیں ہے. تو وہ ایک ایک لفظ کے اوپر کبھی کبھی ہمارے حدیثوں میں ہمارے بیان پر بحث ہوتی ہے کہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا. مثلا حدیث قصہ آپ لے لیجئے، حدیث قصہ کا مفہوم اور منطوق مفہوم جو ہے، مفاد جو ہے، مضمون جو ہے نا، وہ مستند اور 100% ہے، لیکن عبارتوں میں اختلاف ہے. آخر میں جو 2 مرتبہ سرکار دو جہاں نے فرمایا نا کہ میں اس اللہ کی قسم کے جس نے تجری من تحت الانہار، جس نے سمندروں کو روانی دی، جس نے ہواؤں کو جس نے روانی دی، جس نے آسمان بنائے، جس نے، یہ 2 دفعہ آیا ہے، یہ عبارت آخر میں 2 دفعہ آئی ہے. بعض متنوں میں 2 دفعہ نہیں ہے، 1 دفعہ ہے. تو 1 دفعہ تو طے ہے، مگر کیا 2 دفعہ بھی ہے؟ سرکار نے تکرار بھی کی ہے اس کے اوپر، یا فلاں لفظ اس فلاں متن میں ہے اور فلاں متن میں نہیں ہے. تو ایسے ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا، یہ حدیث فہمی میں ایسا ہے. لیکن عزیزان گرامی یہ قرآن ہے. قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے میرا نبی ولو تقول بعض الاقاویل، اے میرے حبیب اگر تم نے ایک لفظ بھی بڑھا دیا نا. اچھا یہ اللہ اپنے نبی سے ہی بات کر سکتا ہے بھائی؟ یہ اگر آیت نہیں ہوتی تو میرے اندر تو جرت بھی نہیں تھی کہ میں اس کا ترجمہ بھی کرتا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. اگر آپ نے کوئی ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کہہ دیا، کوئی بات بھی اپنی طرف سے کہہ دی، تو میں تمہاری میں گردن مار دوں گا. یہ لب و لہجہ ہے. یعنی اللہ قرآن مجید، یہ میں قرآن ہے اس لیے میں پڑھ گیا ہوں، یہ اللہ اپنے نبی کے اس کے ساتھ اس لہجے میں اس لیے بات کر رہا ہے کہ وہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ میرا نبی نہ ایک لفظ بڑھاتا ہے نہ کم کرتا ہے. یہ قرآن کی حفاظت کا اہتمام ہے اللہ کی طرف سے، جیسا تھا ایسے ہی بیان کرے. میں نے بہت دیر لگائی ایک نتیجے تک لے جانے کے لیے. نبی کی نبوت تو آج بھی ہے نا، قرآن تو آج بھی ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کریں گے. تو اللہ کی حفاظت کا اہتمام اور انتظام کیا ہے؟ ہر کام بغیر اہتمام کے نہیں ہوتا. جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے تو کیسے کرے گا؟ ہماری اتنی حیثیت ہے کہ یا اللہ بے حیثیت طالب علم تو ہمیں بتا دے کہ کیسے کرے گا. قرآن کا طالب علم ہوں میں، طالب علم کی حیثیت سے یا اللہ تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو قرآن کی حفاظت کا اہتمام کیسے کرے گا؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی. ایک تو میں آیت پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، اور ایک میں منظر دکھاؤں گا آپ کو. آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، صلوات پڑھیں تو میں بیان کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ فرقان آیت نمبر 30. وقال الرسول یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت میں نبی شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو اکیلا لے لیا تھا جبکہ میں نے تو یہ علی کے ساتھ دیا تھا. صلوات پڑھیں تو میں آگے بات بڑھاؤں. قرآن نبی نے اکیلا نہیں دیا تھا بھائی. اللہ قرآن کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اللہ کی طرف سے قرآن کی حفاظت کے سامان کو اہل بیت کہا جاتا ہے. دوسرا منظر جو تاریخ میں نظر آیا، لہجہ تو دیکھیے اللہ کا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا کوئی کام ہی نہیں کیا. اس لہجے میں اللہ اس لیے بات کر رہا ہے کہ علی اگر امت کو دے دیں گے تو قرآن کا من بھی بچے گا، واو بھی بچے گا، قرآن کا حرف بچے، قرآن کا حرف محفوظ رہے گا اگر آپ نے اپنی امت کو قرآن کے ساتھ علی اور علی کے ساتھ قرآن دیا. تو لہجہ دیکھیے آپ کہ اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو آپ نے گویا کوئی کام نہیں کیا. تو نبی نے کیا کام کیا؟ نبی نے کیا پیغام پہنچایا؟ قرآن پہنچایا نا. تو گویا آپ نے قرآن ہی نہیں پہنچایا، یعنی قرآن آپ کا غیر محفوظ ہو جائے گا.
اب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ہے جنہیں نبی قرآن کے ساتھ چھوڑ کر گئے. یہ بات کوئی ایسی ہے نہیں کہ جو مسئلہ کی بنیاد پر ہو رہی ہو، نہیں، حقیقت یہی ہے کہ نبی مکرم اپنے بعد دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جی ایک صاحب کہنے لگے کہ غدیر تو 11 ہجری میں واقعہ پیش آیا، سرکار کی جو ہے وہ زندگی مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، یہ آپ نے 63 برس یا 23 برس تک آپ نے پہلے کیوں نہیں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا؟ تو میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا بھائی ساری زندگی نبی نے 2 ہی تو کام کیے ہیں، یا اللہ سمجھایا یا علی بچایا ہے، یا علی بتایا ہے یا مولا علی بتائے ہیں یا اللہ سمجھایا ہے. کون سا دن تھا جس دن مولا علی کی بات نبی نے نہیں کی؟ ہر فضیلت کے بعد فرماتے تھے میرا علی کہاں ہے. حتیٰ اگر آسمان سے جنت سے ایک پرندہ آ جائے اور جبریل یہ کہیں کہ یہ آپ کھائیں گے یا آپ جیسا کھائے گا، تو انتظار کر رہے ہیں کہ کب علی آئے، کب میں یہ پرندہ کھاؤں. یعنی ایک پرندے کا گوشت تھا جو حضرت نے حکم الہی کے مطابق کھایا. یہ ایک مثال. تو کوئی کام ایسا نہیں جس میں مولا علی اور مولا نبی ایک ساتھ نہ رہے ہوں. قرآن کی حفاظت کا سامان اہل بیت ہیں. شقیق بلخی ایک صحابی ہیں، دور ہے ان کا امام موسیٰ کاظم اور امام رضا کا دور. اس سے بلند صلوات ہدیہ کر دیں، اللہم صلی اللہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں حج کے، آپ لوگ خستہ تو نہیں ہیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں حج کی غرض سے، حج کے ارادے سے سفر پر تھا کہ مقام زبالہ پر جب میرا قافلہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنا اپنا سامان اتار رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، کچھ استراحت کریں گے. مختلف قافلے اتر رہے ہیں اس مقام پر جہاں پر استراحت کے لیے قافلوں کو روکا جاتا تھا. ان میں سے ایک مقام زبالہ. تو کہتے ہیں کہ سب اپنے اپنے کاموں میں، اپنے سامانوں کے اس میں تھے. میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ جس نے کھردرا لباس پہنا ہوا تھا، ٹاٹ کا سا لباس پہنا ہوا تھا، اور پیروں میں جوتیاں بھی اس کے بہت ہی سادہ سی تھیں، اور چہرے پر ایک چھوٹے کپڑے کا اس نے صافہ باندھا ہوا تھا، یعنی ایک کپڑا لپیٹا ہوا تھا امامی کی طرح، مگر علیحدہ علیحدہ بیٹھا ہوا وہ کچھ پڑھ رہا تھا. چہرے کا نور اس کا بتا رہا تھا کہ جوان معمولی نہیں ہے، مگر اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے اور اس کی اپنی زندگی ہے. تو کہنے لگے میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ لوگ اتر رہے ہیں اپنا اپنا سامان لے کر، یہ لوگوں کو تنگ کرے گا، کوئی پیسے ایسے مانگے گا، کچھ اسے جا کے کسی سے مدد مانگے گا، تو میں اس کو جا کر کہوں کہ کہیں آگے جاؤ. ٹھیک ہے. تو کہنے لگے کہ میں یہ سوچ کر اس کی طرف بڑھا تو ابھی چند قدم رہ گئے تھے اور میں بولنے ہی والا تھا کہ اس نے ایک مرتبہ کہیں اور سے دیکھتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا یا شقیق لا تجسسوا ولا تظنوا، اے شقیق بدگمانی مت کیا کرو، انا بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان بھی گناہ ہے. کہنے لگے کہ مجھے تو ایک مرتبہ میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے کہ یہ تو میرے ذہن کو پڑھ رہے تھے. میں ان کے بارے میں سوچا تھا یہ کسی سے کچھ مانگیں گے، کچھ کہیں گے، تو انہوں نے تو مجھے بولنے سے پہلا نام بھی بتا دیا میرا، اور نام بتا کے یہ بھی بتا دیا کہ میں سوچتا کیا ہوں. تو کہنے لگے میں تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے رکا کہ اب میں ہمت کروں اور ان کے قریب جاؤں. تو اچانک ایک سواری بیچ میں آ گئی اور وہ سواری ہٹی تو وہ جوان تھا ہی نہیں. مجھے بڑا وہ ہوا کہ یہ معمولی جوان نہیں ہے. پھر کہنے لگے مقام میں حالہ پہ جا کے جب قافلے اترنے لگے تو پھر وہ مجھے نظر آ گیا، اور وہ ایک پتھر پر بیٹھا ہوا
تسبیح پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں نے کیونکہ بدگمانی کی تھی تو مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے. تو میں جیسے ہی قریب جانے لگا تو کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ میرے بولنے سے پہلے ان کی آواز آ گئی, اور آواز یہ آئی, الذین تابا وآمنا وعملا صالحا انی لغفار, میں انہیں معاف کر دیتا ہوں جو توبہ کرتے ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات مولا کی ذات پر. میں انہیں معاف کر دیتا ہوں جو توبہ کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. یہ کہہ کر جب انہوں نے مجھے ایک مرتبہ میرے اندر ایک تحول ایجاد کر دیا, میں نے کہا یہ تو کوئی ابدال ہے. اپنے آپ سے میں نے کہا کہ یہ تو کوئی ابدال ہے, یہ تو دلوں کے حال پڑھتا ہے, یہ تو ذہنوں میں گزرنے والی باتیں پڑھتا ہے, تو یہ کوئی معمولی وجود نہیں ہے. کہ میں بڑھنا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ تیز آندھی آئی, اور اتنی تیز آندھی تھی کہ سب کچھ جو ہے وہ نظر آنا بند ہو گیا, اور جیسے ہی وہ دھول مٹی بیٹھی تو وہ جوان پھر آنکھوں سے اوجھل. اب وہ کہتے ہیں کہ مقام زاغریہ کے اوپر, اب جو مقامات اور منزلیں اور قافلے ٹھہرنے کی جگہ, مقام زاغریہ کے اوپر جب ہم پہنچے تو میں اپنی سواری سے سامان اتار رہا تھا کہ ایک دم میری نگاہ پڑی کہ کنویں کے کنارے کھڑے وہی جوان کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہوئے اپنا ڈول ڈال کر پانی نکال رہے ہیں. تو کہنے لگے مجھے یہ ہوا کہ اب میں سارا کام چھوڑوں, پہلے ان کے پاس جاؤں. اور جب میں ان کے قریب بڑھا تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ ان کے ڈول کی رسی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ڈول پانی میں چلا جاتا ہے. تو وہ پانی کو آواز دے کر کہنے لگے, یا اللہ میرے پاس خود پینے کو اور دوسروں کو پلانے کے لیے یہی تو ایک وسیلہ ہے, اور اے اللہ میں تو جب بھوکا ہوتا ہوں تو ہی کھلاتا ہے, اور جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو ہی پلاتا ہے. کہنے لگا میں مناجات سنتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا, اور انہوں نے جیسے ہی یہ کہا تو کنویں کا پانی سمندر کی طرح تلاطم میں آیا, اور کنویں کا پانی اتنا اونچا ہوا کہ انہوں نے ڈول اپنا اٹھا لیا. تو میں نے تو پریشانی اور بڑھ گئی کہ یہ تو معمولی وجود نہیں ہے. تو جیسے ہی میں قریب بڑھنے لگا تو مجھے روک کر کہا ذرا روکیے, اور پھر میرے سامنے انہوں نے مٹھی بھر کے مٹی اس پانی میں ڈالی, اس ڈول میں, اور اس ڈول کو ہلاتے رہے کچھ دیر کے لیے, اور پھر مجھ سے کہا آؤ ذرا ہم تمہیں شربت پلاتے ہیں. میں نے تو کہنے لگے مجھے تو میرے تو تعجب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا, اور انہوں نے کٹورا بھر کے مٹی ڈالی تھی پانی میں اور اسے ہلا کر وہ کٹورا بھر کے جب مجھے دیا تو کہتے ہیں کہ بہترین شیرین ترین ستو تھا جو میں پی رہا تھا. یعنی میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے مٹی ڈالی تھی پانی میں, اور جب مجھے پلا رہے ہیں تو وہ بہترین شیرین ترین ستو ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا ہم وہی ہیں جو قرآن کے محافظ ہیں, مجھے موسیٰ کاظم کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ میں نے ایک منظر اپنے بچوں کے سامنے, یہ ایک مثال ہے ائمہ اہل بیت کی کہ کیسے یہ دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں. جی ممکن ہے کوئی کیسے علیم بذات صدور تو اللہ ہے, اچھا عالم بھی تو اللہ ہے, عادل بھی اللہ ہے. کہنا چھوڑ دیجئے اپنے پیش نماز کے لیے عادل کی صفت. پھر غنی تو اللہ ہے, کہنا چھوڑ دیں مسلمان. تو بھائی اللہ کی وہ ساری صفات, علیم بذات صدور بھی, وہ ساری صفات اللہ کی اصلی ہیں اور ذاتی ہیں, مگر اللہ جسے مقام عطا کرنا چاہے پھر دنیا انہیں مارنے کے بعد بھی ان سے مقام چھین نہیں سکتی. لہذا جنہیں اللہ محافظ قرآن بنائے گا وہ سر کٹنے کے بعد بھی قرآن سے ان کا تعلق نہیں ٹوٹے گا. ان کا اتنا گہرا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ کہ نیزے کی آنی پر بھی قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے گا وہ سر جو سر حسین ہے. ابن ربی نامی ایک راوی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے شام کے بازار میں اس کٹے ہوئے سر سے قرآن سنا جو
سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ جو تلاوت آیتیں وہ سر کر رہا تھا، ان میں ایک آیت یہ تھی جسے اس نے اپنے اس کے سر سے ظاہر ہوئی، اس کے سر سے آواز آ رہی تھی، اور وہ تھی اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَرَقِيمٍ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اصحاب کہف اور ان کے اصحاب اللہ کہہ رہا ہے ہماری عجیب آیات میں سے آیت ہے۔ تو ابن ربی کہتا ہے کہ میں قریب گیا اور میں نے آواز دے کر کہا اے صاحب سر، اصحاب کہف اور ان کے ساتھی جتنی اللہ کی عجیب آیتیں ہیں نا، آپ کا سر تو ان سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ یہ کٹنے کے بعد بھی بات کر رہا ہے۔ عزیزو، 9 مرتبہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، 9 مرتبہ امام حسین کے سر نے معجزہ دکھایا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہر ایک کی اپنی حاضری ہے، آپ بھی اپنی اپنی حاضری ڈالیے، ہر ایک کی اپنی حاضری ہے۔ ان کا مولا سے ایک تعلق ہے، ہم سب کا مولا سے تعلق ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ ابن ربی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اجرکم اللہ، صحیح تسلی 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 سا، آرام سا۔ دن ایسے ہی ہیں، رونے کے دن ہیں، 7 محرم ہے، ہر ایک کا اپنے مولا کے ساتھ اپنا تعلق ہے۔ میں نے ساری تمہیدی گفتگو چھوڑی، آج 7 محرم امام حسین اپنے بھتیجے کا لاشا لے کر آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، لاشیں تو امام حسین نے بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے ہیں۔ ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے ہیں وہ حضرت علی اکبر کا لاشا ہے۔ ایک لاشا جس کا بیان کل ہوا وہ علی اصغر کا لاشا ہے۔ ایک لاشا جس پر امام نے بہت گریہ کیا وہ عباس علمدار کا لاشا ہے، اور ایک لاشے کا آج بیان ہے وہ ہے قاسم کا لاشا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آج ہمارے ہاں ہمارے اس خطے میں حضرت قاسم کا ماتم ہوتا ہے نا، تو سارے ماتمی تیار ہیں حضرت قاسم کا ماتم کرنے کے لیے۔ عزادارو، عجیب داستان ہے جناب قاسم کی۔ جناب قاسم کی شکل امام حسین کو بڑی پیاری تھی، حتیٰ روایات میں لکھا ہے کہ چند شخصیات ہیں جن کے لیے مشہور تھا کہ یہ حسین ہے، یعنی حسن میں ان کا مقام سب سے منفرد تھا۔ ان میں ایک حضرت عباس، ان میں ایک حضرت قاسم، حضرت علی اکبر کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ لہٰذا جب کوفے کے بازار سے کٹے ہوئے سروں کا قافلہ گزرنے لگا تو کچھ لوگ تھے جو سروں کا تماشا دیکھ رہے تھے، تو ان لوگوں میں ایک نے دوسروں کو آوازیں دے کر کہا ذرا ادھر آؤ، ایک اور سر دکھاتا ہوں۔ تو جب سب جمع ہوئے تو اس نے حضرت قاسم کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ فُلْقَتِ الْقَمَرَ، چاند جیسا چہرہ ہے۔ رونا تو اسی کا ہے جو دشمن کی نگاہ میں چاند جیسا ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے، جس حالت میں ہے، پرسے میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں ائمہ دعا دے رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جب امام حسن کی شہادت ہوئی نا تو جناب قاسم 2 سال کے تھے۔ جناب ام فروہ سے امام حسن نے وصیتوں میں ایک تحریر لکھ کر دی اور فرمایا اے میری زوجہ، اگر کبھی کوئی مشکل گھڑی آ جائے نا تو اس خط کو کھول کے پڑھ لینا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ امام حسین نے کبھی موقع ہی نہیں آنے دیا کہ جناب ام فروہ یہ سوچتی ہیں کہ یہ مشکل گھڑی ہے۔ آگے سے آگے امام حسین اپنے بھتیجے کے لیے، اپنی بھائی کی زوجہ کے لیے جو بھی ہو سکتا تھا حسین کریم کی بارگاہ سے وہ سب موجود ہوتا تھا۔
لیکن جب عاشور کے دن تیسری مرتبہ امام حسین نے لوٹایا نا، قاسم جاؤ اپنی ماں کا سہارا بنو، تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو، قاسم ابھی نہیں، واپس چلے جاؤ۔ جب تیسری مرتبہ امام حسین نے جناب قاسم کو میدان جانے کی اجازت نہیں دی تو آ کر بیٹھ گئے ماں کے سامنے اور کہنے لگے اماں مجھے تو اس گھڑی سے زیادہ مشکل گھڑی کو یاد نہیں آ رہی۔ جناب ام فروا کو احساس ہوا کہ یہ وہی گھڑی ہے جس گھڑی کے لیے امام حسن نے انہیں تحریر دی تھی، اجرکم اللہ۔ اپنے صندوق سے وہ تحریر نکال کر لائیں اور فرمایا کہ اب میرے ساتھ چلو۔ امام حسین کی خدمت میں گئیں۔ امام حسین نے قاسم کی پیشانی کا بوسہ لیا، آگے بڑھ کر بی بی نے امام حسین کو وہ خط دے دیا جو ان کے بڑے بھائی امام حسن نے لکھا تھا۔ جب امام نے اس خط کو پڑھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بوسہ دیا، سینے سے لگایا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، اے بھائی حسین کربلا میں نہیں رہوں گا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تمہاری مدد کرنے کے لیے میں کربلا میں نہیں ہوں گا، مگر میری طرف سے قاسم کو قبول کر لینا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت قاسم کو سر سے لے کے پیر تک دیکھا اور پھر فرمایا قاسم بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ فرمایا احلا من العسل، چچا جان شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جیسے ہی یہ سنا تو پھر اب روایت عجیب ہے، امام نے قاسم کو گلے لگایا اور گلے لگا کے اتنا روئے ہیں، مستند ترین روایتوں میں سے ہے، اتنا روئے ہیں کہ حسین قاسم کے ساتھ زمین پہ گر گئے۔ اور پھر جب غشی سے افاقہ ہوا تو جناب زینب کو آواز دے کر کہا، اے بہن زینب تیاری کرو، قاسم میدان میں جا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی دولہا کو سجایا جاتا ہے نا، تو پھر سب مل کر اسے سجا رہے ہوتے ہیں۔ عباس علمدار، علی اکبر، سارے جوانوں نے مل کے جناب قاسم کو آمادہ کیا اور اپنے ہاتھ سے امام حسین سر پہ امامہ باندھ رہے تھے۔ امامہ جب سر پہ باندھ دیا تو تحت الحنک جو ہوتا ہے امامے کا ایک حصہ اسے چہرے پہ نقاب کے طور پہ لگا دیا، چہرے پہ حضرت قاسم کے نقاب لگا دی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ چہرے سے آپ کے کمسنی ظاہر ہوتی تھی، چہرے سے کمسنی ظاہر ہوتی تھی، کہیں دشمن بچہ سمجھ کے حملہ نہ کر دے۔ زور بازو بتائے گا کہ کس کا پوتا ہے، زور بازو بتائے گا کہ کس کا بیٹا ہے، اور چہرے سے کمسنی ظاہر ہو رہی ہے تو چہرے پہ نقاب لگا دی۔ اور جب گھوڑے پر بٹھانے لگے تو پیر رکابوں تک نہیں آ رہے تھے۔ حضرت عباس نے رکابوں کو کاٹ کر چھوٹا کیا تاکہ پیروں میں رکابیں آ جائیں۔ رو رہے ہیں نا آپ؟ جس کا قد اتنا دراز نہیں تھا، جب امام نے لاشا اٹھایا ہے نا تو سید ابن طاؤس کی روایت تو یہ ہے کہ ہر ہڈی میں کھال لگی ہوئی تھی، حضرت قاسم کا بدن ڈھلک جاتا تھا، حضرت قاسم کا بدن ڈھلک جاتا تھا، اور امام سے وہ لاشا اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب حضرت قاسم کو آمادہ کر کے میدان کی طرف روانہ کیا، گئے ہیں میدان میں، مجھے جلدی نہیں ہے، جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو پیش کریں اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ حضرت قاسم کو میدان میں روانہ کیا۔ حضرت قاسم نے بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ کیا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ارزق شامی اور اس کے 3 پہلوان بیٹوں کو فنار کیا۔ جب ارزق شامی کا تیسرا بیٹا مار دیا نا تو وہ باہر نکلا اور یہ کہتا ہوا نکلا، یہ میری نسل کو منقطع کر رہا ہے اور اب اس جوان کو میں مار کر آؤں گا، مگر حضرت قاسم نے اس پہلوان کو بھی مار دیا۔ جب حضرت قاسم نے اتنے سخت مرحلوں کو طے کر لیا تو پھر چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ حضرت قاسم کے لیے زمین کربلا کی ریت پھینکتا تھا۔ ایک آواز آئی، قاسم تمہارے جوتوں کا تسمہ کھل گیا ہے۔ حضرت قاسم نے ایک مرتبہ جھک کر دیکھا تو سر پہ گرز آ کے لگا۔ گھوڑے سے زمین پر آتے ہوئے آواز دی، چچا میری مدد کیجیے گا۔ امام حسین فوراً ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور گھوڑا تیز دوڑاتے ہوئے اس طرف بڑھے اور تلوار نکال کر ایک جملہ کہتے ہوئے آ رہے تھے، تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے، تم نے میرے بچے کو اکیلا سمجھا ہے۔ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے تو مشرق کے گھوڑے مغرب،
और मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़े और एक आवाज आने लगी, चचा मेरी मदद कीजिएगा। जब पहुंचे हजरत कासिम के बदन पर इमाम हुसैन तो लाशा पामाल हो गया था। एक जुमला मरसिया है इमाम हुसैन का, फरमाते हैं कासिम तेरे चचा के लिए बड़ा गिरा है, तू मदद के लिए पुकारे और तेरा चचा तेरी मदद न कर पाए। लाशा कैसे उठाया इसका बयान मुश्किल है, मगर इमाम हुसैन ने लाशा उठा लिया और आए हैं खैमागाह की तरफ। रोने वालों, जब भी कोई लाशा हुसैन लाते थे ना, उस शहीद से मुताल्लिका बीबी आगे बढ़कर इस्तकबाल करती थी। शहीद की माँ, शहीद की बहन, शहीद की बेटी आगे बढ़कर इमाम हुसैन का इस्तकबाल करके हुसैन को सलाम करती थी। लेकिन जब जनाब कासिम का लाश आया तो बीबी उम्मे फरवा नजर नहीं आई। हाँ, बीबी उम्मे फरवा उन बीबियों में नहीं थी। तो इमाम ने ताज्जुब से पूछा, बहन ज़ैनब भाभी कहाँ है? तो बताया जब कासिम की शहादत की खबर आई थी तो कासिम की शहादत की खबर पर बीबी खैमे के पुश पे गई थी। अब सारी बीबियां जो पुश्ते खैमा पर गई तो क्या देखा, पेशानी सजदे में है और जनाब उम्मे फरवा तस्बीह पढ़ रही है, शुक्रन शुक्रा हक्कन हक्का, या अल्लाह तूने मुझे इस काबिल समझा, तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जो जहां बैठा है पुरसा दे रहा है। आई आवाज है, भाभी आपको हुसैन बुला रहे हैं। पहुंची वहां पर जहां लाशा रखा हुआ था, इमाम हुसैन सामने खड़े हैं। बीबी ने अपने बच्चे का लाशा देखा तो इमाम हुसैन को सर उठा के देखा और कहा, हुसैन ए हुसैन है मेरे मौला, बस मुझे इतना जवाब दे दीजिए, मेरे बच्चे से राजी हैं आप? मेरे बच्चे ने वफादारी का हक अदा कर दिया। इमाम ने फरमाया, ए भाभी आपके बच्चे ने तो ऐसी कुर्बानी दी है जैसी कुर्बानी करबला में किसी और की नहीं है। तो जनाब उम्मे फरवा ने एक लम्हे का तवक्कुफ फरमा के कहा, ए आका हुसैन मुझे कासिम का कुर्ता दे दीजिए। इमाम हुसैन ने नहीं फरमाया, भाभी इस कुर्ते का क्या करेंगी जो घोड़ों की टापों से चाक चाक हो गया, जो घोड़ों के कदमों से चाक चाक तार तार हो गया। मगर मां मांग रही थी ना। इमाम हुसैन ने कुछ ही देर के बाद वो कुर्ता दे दिया। जनाब उम्मे फरवा ने वो कुर्ता अपने खेमे में ले जाके रख दिया। 11 मुहर्रम को ये असीरों का काफिला 10 मुहर्रम को तो लुटा, 11 मुहर्रम को असीर बना और फिर कूफा गया, शाम में असीर रहा, असीरी में जिंदान में रहा। जिंदान से जब रिहाई मिली तो तबर्रुकात वापस आए। सुनेंगे क्या क्या वापस आया? चादरें वापस आई, बालियां वापस आई, बीबियों के जेवरात वापस आए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जो रो रहा है एक जुमला और कह दूं, जले हुए झूले की लकड़ियां वापस आए। अजरो कमल अल्लाह। और उन सारे तबर्रुकात में हर एक बीबी का जो हिस्सा था वो उस बीबी को दिया गया। ये आपकी चीज आ गई, ये आपकी चीज आ गई। हर बीबी ने अपनी अपनी गठड़ी उठाई हुई थी। मगर सुनेंगे जनाबे उम्मे फरवा ने अपनी गठड़ी सीने से लगाए हुए थे। शाम से करबला आए, करबला से मदीना गए। जब काफिला मदीना पहुंचा, बस आखिरी जुमले, जब काफिला मदीना पहुंचा ना तो बार बार फरमानी थी, मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ। बीबी उम्मे फरवा बार बार फरमानी थी, मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ। जब जन्नतुल बकी पहुंची ना, नाका रोका गया, नाके से उतरी, अपनी गठड़ी जो सीने से लगाई हुई थी वो कब्र इमाम हसन के बराबर में रखी, गठड़ी खोली, खून भरा कुर्ता निकाला, इमाम हसन की कब्र पर फैलाया और एक मरसिया पढ़ा, ऐ मेरे वाली तुम्हारे बच्चे की निशानी लेकर। कासिम ने वफादारी का हक अदा। मातम हुसैन या हुसैन।